بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 28 کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ اس پارہ نمبر 28 میں اللہ رب العزت نے جو مضامین ارشاد فرمائے ہیں، اختصار کے ساتھ ان کا کچھ تذکرہ کیا جاتا ہے۔ جو سورت شروع ہو رہی ہے یہ سورت ہے، اس کا نام المجادلہ۔ المجادلہ اور مجادلہ جدل سے ہے، جدل جدال۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کسی بات پر بحث کرنا، جھگڑا کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے اور بحث کے معنی میں بھی آتا ہے، اور یہاں بحث کے معنی میں ہے۔ اور اس کا نام المجادلہ اس نسبت سے ہے کہ ایک خاتون ہیں حضرت خولہ بنت ثعلبہ، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک معاملے پر بحث کی تھی۔ اللہ رب العزت نے اس بحث کو چونکہ یہاں بیان فرمایا ہے، اسی لیے اس نسبت سے اس کا نام المجادلہ ہے۔ دیکھیے پہلی آیت ہے قد سمع اللہ قول التی تجادلک، یہ تجادلک وہی مجادلہ ہے۔ وتشتکی الی اللہ، ہوا یہ تھا کہ حضرت خولہ بنت ثعلبہ ایک خاتون ہیں اور صحابیہ ہیں، بڑی عمر کی خاتون ہیں۔ ان کے خاوند نے انہیں ایسے الفاظ کہے کہ عرب کے معاشرے میں اس سے قطعی طلاق مراد ہوتی تھی۔ زہار کہا جاتا ہے اس کو، زہار کرنا اپنی بیوی سے، یعنی بیوی کو اپنی ماں سے ایک طرح سے تشبیہ دینا۔ تو اہل عرب کے ہاں یہ تھا کہ اگر کسی نے زہار کیا اور بیوی کو ماں سے تشبیہ دی تو یہ تو حرام ہو گئی، بالکل حرام، قطعی حرام۔ اور اس میں یہ تھا کہ اگر ویسے کوئی طلاق کے الفاظ کہے تو شاید کہیں رجوع کی گنجائش بنتی ہو، اس میں تو قطعی اور ابدی کبھی کوئی رجوع کی گنجائش نہیں۔ ان کے خاوند نے انہیں طلاق دی، اور طلاق نے اظہار کے الفاظ کہے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئیں، آ کر انہوں نے سارا واقعہ بیان فرمایا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عرب کے معاشرے کے مطابق اور ابھی تک کی جو مروجہ تعلیم ہے اور جو حکم ہے اس کے مطابق تو آپ کا رشتہ ختم ہو گیا ہے، آپ کو طلاق ہو گئی۔ تو وہ کہنے لگی کہ اللہ کے نبی اب بتائیے نا، میں بڑھاپے کے اندر بوڑھی عورت تو میں کہاں جاؤں گی اس عمر کے اندر؟ اگر خامن مجھے چھوڑ دیتا ہے اور مجھے طلاق ہو جاتی ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اب میں مزید کیا کہہ سکتا ہوں، ابھی تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے مزید کوئی اس بارے میں حکم نازل نہیں ہوا۔ وہ کہنے لگی ظاہر ہے بڑا جب انسان بڑی عمر میں ہو جاتا ہے تو تھوڑا سا کہیں کہیں چڑچڑا پن بھی آ جاتا ہے۔ اس پر وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بحث کرنے لگیں، اچھا صبح و شام ویسے تو بڑی وحی آپ پہ نازل ہوتی ہے، میری باری آئی تو وحی کوئی نہیں ہے۔ تو اس طرح الفاظ وہ کہہ رہی تھی، اور پھر بالآخر اس نے آسمان کی طرف رخ کیا اور کہنے لگی کہ اللہ، میں آپ ہی کے حضور اپنا شکوہ اور اپنی شکایت پیش کرتی ہوں، میرا مسئلہ حل فرمائیے۔ یہاں پر جو چیز بیان کرنی ہے نا، وہ حکم بیان نہیں کرنا، وہ تو آپ تفصیل سے خود پڑھ لیجئے۔ یہاں پر اس عورت کا جو اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنا تھا نا، وہ اللہ کو پسند آیا، اتنا پسند آیا کہ ابھی یہ گفتگو چل رہی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت خولہ بنت ثعلبہ کے درمیان۔ اللہ کی طرف سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ وحی نازل ہونا شروع ہو گئی۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، یہ عورت جو اپنے خاوند کے بارے میں آپ سے بحث کر رہی ہے، کر رہی تھی نہیں، کر رہی ہے، یعنی ابھی گفتگو چل رہی ہے، تو اللہ رب العزت نے اس کی گفتگو بھی سن لی۔ وتشتکی الی اللہ، اور یہ جو شکایت اللہ کے سامنے کر رہی ہے، شکوہ کر رہی ہے، اللہ نے وہ شکایت اور شکوہ بھی سن لیا۔ واللہ یسمع تحاورکما، اور اللہ تعالیٰ تم دونوں کی گفتگو جو ہے وہ ساری کی ساری سن رہے ہیں۔ اب دیکھیے میرے لیے اور آپ کے لیے یہاں ایک بہت توجہ طلب جو بات ہے وہ کیا ہے؟ ہم جب آپس میں کہیں بات چیت کر رہے ہوتے ہیں نا، دو افراد، تو اللہ رب العزت ہماری بات سن رہے ہوتے ہیں، ایک ایک لفظ سن رہے ہوتے ہیں۔ اسی لیے یہ ساتھ ہی اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما یکون من نجوی ثلاثہ الا هو رابعہم، 3 آدمی ایک دوسرے کے کان سے کان جوڑ کر کھسر پھسر کر رہے ہوتے ہیں نا، سرگوشی میں بات کر رہے ہوتے ہیں، الا هو رابعہم، چوتھا اللہ وہاں موجود ہوتا ہے۔
اور ولا خمسۃ الا هو سادسهم، 5 آپس میں ایک دوسرے سے سرگوشیاں کر رہے ہوں نا سر جوڑ کر، الا هو سادسهم، چھٹا اللہ ہوتا ہے، ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم، اس سے کم ہوں اس سے زیادہ ہوں، اللہ ہر جگہ موجود ہوتا ہے۔ سو ہم اپنا جو بھی معاملہ ہو، ہماری جو بھی گفتگو ہو، ہمارا جو بھی معاملہ آپس میں ہو، اس میں بہت احتیاط کے ساتھ چلنا چاہیے اس دنیا میں، کیونکہ قدم قدم ہم اللہ کی نظروں میں ہیں، اللہ کی حفاظت میں ہیں، اور اللہ ہماری حرکتوں کو دیکھ بھی رہے ہیں اور ہماری باتوں کو سن بھی رہے ہیں۔ واللہ یسمع تحاورکما، اللہ تم دونوں کی جو گفتگو ہے نا وہ سن رہے ہیں۔ اسی وقت وحی نازل ہونا شروع ہوئی، اور پھر یہ بھی ہے کہ بندہ سچے دل سے اللہ کی طرف جب رجوع ہونا اور متوجہ ہو تو اللہ پاک بڑی جلدی جواب بھی دیتے ہیں اور مشکل کو حل بھی فرماتے ہیں۔ اس پارے کے مضامین میں سے ایک مضمون وہ سورۃ الحشر ہے، اور سورہ الحشر کے اندر یہود کا ایک قبیلہ بنو نذیر جو تھا اس کی جلا وطنی کا تذکرہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینہ سے نکالا۔ یہود یہاں پر صدیوں سے آباد تھے اور ان کے پنجے بڑے مضبوط تھے اور ان کے پاؤں بڑی مضبوطی سے جمے ہوئے تھے، ان کا اثر رسوخ بڑا تھا، اور انہوں نے معاشی اور حفاظتی دونوں اعتبار سے اتنا مضبوط نیٹ ورک قائم کیا ہوا تھا کہ ان کا اپنا دعویٰ یہ تھا، یہ سورہ حشر کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُم مِّنَ اللَّهِ، ان کا اپنا دعویٰ یہ تھا کہ ہمارا جو سیکیورٹی سسٹم ہے اور حفاظتی نظام ہے اس کو تو اللہ بھی کچھ نہیں کر سکتا، اللہ بھی ہمارے مقابلے پہ آئے گا تو اللہ بھی ہمیں ہمارے اس حفاظتی حصار سے نہیں نکال سکتا۔ اللہ رب العزت نے وہ حفاظتی حصار توڑا، اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو ان یہود پر فتح عطا فرمائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یہود کو مدینہ منورہ سے نکالا، پورے کے پورے قبیلے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے نکالا، اور جب نکالا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی حفاظتی طاقتیں، حفاظتی حصار، ان کی سیکیورٹی، ان کے قلعے ان کے کسی کام نہیں آ سکے۔ یہ منظر 1400 سال پہلے کا ہے، لیکن انتہائی حیران کن بات یہ ہے، انتہائی عجیب بات یہ ہے، 1400 سال کے بعد اللہ رب العزت نے ایک دفعہ پھر یہ منظر دکھایا۔ ابھی یہ پچھلے سال کی بات ہے کہ جب فلسطینی مجاہدین نے اسرائیل پر یعنی یہود پر حملہ کیا تھا، اور یہ وہ وقت تھا کہ جب یہود پوری دنیا کو یہ باور کرا رہا تھا کہ دنیا کا جدید ترین حفاظتی نظام جو ہے وہ میرے پاس ہے، دنیا کا جدید ترین دفاعی نظام وہ ہمارے پاس ہے۔ چنانچہ کوئی 2-4 نہیں اربوں ڈالرز کے معاہدے ہو رہے تھے دنیا کے ساتھ کہ جدید ترین حفاظتی نظام وہ ہمارے پاس ہے۔ چند نہتے مسلمان اللہ رب العزت نے وہی منظر دوبارہ دکھایا، وہ اٹھے اور انہوں نے اس اتنے حفاظتی حصار اور نظام کو وہ مکڑی کے جالے کی طرح اٹھا کے پر پھینک دیا۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اللہ انسانوں کو یہ دن دکھاتے ہوتے ہیں۔ 1400 سال پہلے بھی یہی منظر ہوا تھا، 1400 سال بعد بھی یہ منظر۔ چڑیا پر نہیں مار سکتی، یہ دعوے کرنے والے وہ منہ چھپاتے پھر رہے تھے جب چند نہتے مسلمانوں نے، سرپھرے مسلمانوں نے، سرفروش مسلمانوں نے اور مجاہدین نے یہود کے اس سارے حفاظتی نظام کو توڑ پھوڑ کر تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ اسی طرح اس پارے کے اندر اسلام کے نظام معیشت کی ایک بہت بڑی بنیاد بیان ہوئی ہے۔ اسلام کا نظام معیشت کیا ہے؟ اور نظام معیشت یہ ہے کہ یہ جو مال ہے، سرمایہ ہے، یہ پورے معاشرے میں سرکولیٹ کرنا چاہیے، اس کے فوائد اور اس کے اثرات ہر شخص تک پہنچنے چاہیے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے اس لیے زکوٰۃ کا نظام قائم کیا کہ جن کے پاس تو ہے وہ نکالیں
اور نکال کر غربا میں تقسیم کریں۔ صدقات کی تلقین کی اور عطیات اور صدقات اور سخاوت، تاکہ جن کے پاس ہے وہ اپنا مال نکالیں اور غربا کو دیں۔ بیت المال قائم کیا، اس لیے قائم کیا کہ جو غریب نادار لوگ ہیں وہ مستفید ہوں اور ان کا چولہا بھی جلتا رہے۔ قربانی کو دیکھ لیجیے، قربانی کے ایام کے اندر دنیا میں سب سے زیادہ جو سرمایہ ہے وہ سرکولیٹ کرتا ہے، وہ پورے معاشرے کے اندر، معاشرے کا ہر فرد اس سے مستفید ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر سورہ الحشر کے اندر اسلامی نظام معیشت کی یہ خوبی بیان فرمائی کہ کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، کہ جو مال ہے وہ چند ہاتھوں کے اندر منجمد اور مرتکز ہو کر نہیں رہنا چاہیے، بلکہ وہ پورے معاشرے کے اندر سرکولیٹ کرنا چاہیے۔ یوں سمجھیے کہ اسلام کی تعلیم کے مطابق معیشت کو، مال کو اور سرمایہ کو معاشرے کے اندر وہی حیثیت حاصل ہے جو انسانی جسم کے اندر خون کو حاصل ہے۔ خون پوری باڈی کے اندر سرکولیٹ کرتا رہے تو اس سے انسان بالکل ٹھیک رہتا ہے، باڈی بالکل صحیح رہتی ہے، سلامت رہتی ہے، سارے اعضاء صحیح کام کرتے رہتے ہیں۔ لیکن اگر خدا نخواستہ یہ خون جسم کے کسی ایک حصے کے اندر جمنا شروع ہو جائے اور رکنا شروع ہو جائے تو اس کا نتیجہ بدترین بیماریاں بھی ہیں اور موت بھی ہے۔ اسی طرح جب مال معاشرے کے اندر چلتا ہے، پھیلتا ہے، سرکولیٹ کرتا ہے تو پھر اس سے معاشرے کے تمام افراد مستفید ہوتے ہیں اور معاشرہ بالکل صحیح معنوں میں قائم دائم رہتا ہے۔ لیکن خدا نخواستہ اگر یہ جو مال ہے یہ معاشرے کے چند افراد کے ہاتھوں میں مرتکز ہو کر رہ جائے تو پھر معاشرے کے اندر بدترین خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، جس کی ایک بہت بڑی مثال آج ہم دنیا کے اندر دیکھ رہے ہیں۔ چند افراد وہ تو ٹاپ 10 کے ٹائٹل لے کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ دنیا کا مال اور ہم نے اکٹھا کرنا ہے اور دنیا کی معیشت پر ہمارا قبضہ ہو اور وسائل ہمارے ہاتھ میں ہوں۔ اس کا نتیجہ دنیا کے اندر بہت ہی زیادہ غیر منصفانہ تقسیم، معاشی تقسیم وہ جنم لے چکی ہے۔ اسی طرح اس پارے کے مضامین میں سے یہ سورہ الممتحنہ ہے، اور سورہ الممتحنہ میں اللہ رب العزت ایمان والوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کی تلقین کر رہے ہیں۔ اور اس پارے کے پہلے رکوع میں، اس سورت کے پہلے رکوع میں 2 جگہ یہ تلقین کی ہے۔ اصل میں ہوا اس طرح سے تھا کہ ایک صحابی نے فتح مکہ کے موقع پر کفار کو وہ اطلاع پہنچانے کی کوشش کی جو مسلمانوں کی جنگی حکمت عملی سے متعلق تھی۔ دوسرے لفظوں میں جنگی راز فاش ہوا۔ حضرت حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں۔ اپنی جانب میں انہوں نے یہ نیکی اس لیے کرنے کی کوشش کی، کفار کے ساتھ نیکی اور بھلائی کرنے کی کوشش کی، ورنہ تو یہ تو گناہ تھا، غلط تھا۔ لیکن اپنی دانش میں انہوں نے یہ بھلائی اس لیے کرنے کی کوشش کی کہ شاید میرے اس احسان کو مد نظر رکھتے ہوئے مشرکین وہ میرے گھر والوں کو کچھ نہ کہیں، میری فیملی، میرے بیوی بچے، میرے بہن بھائی یا اور لوگ جو ہیں وہ محفوظ رہیں۔ اللہ رب العزت نے اس سارے واقعے کو ظاہر بھی فرمایا، اور وہ خاتون جس کو خط دیا گیا اور وہ خط لے کے جا رہی تھی برآمد بھی ہو گیا، اور یہ بات دشمن اور کفار تک نہیں پہنچ پائی، لیکن حضور علیہ السلام کو بذریعہ وحی اللہ نے بتا دی۔ تو پھر یہاں اللہ تعالیٰ نے وہ منظر بیان فرما کر ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ حسنہ مسلمانوں کے سامنے رکھا اور فرمایا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ۔ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھی جو ہیں ان کی زندگی کے اندر اور ان کے طرز عمل میں تمہارے لیے بہترین مثال اور نمونہ موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال کیا تھی؟ اللہ کے دین کا جب معاملہ آیا اور ماں باپ دین قبول کرنے کو تیار نہیں ہوئے، ماں باپ کو چھوڑ دیا، اہل علاقہ کو چھوڑ دیا، گھر بار کو چھوڑ دیا اور اپنا ملک سب چھوڑ دیا۔ انی مہاجر الی ربی، فرمایا میں ہجرت کر کے یہاں سے جا رہا ہوں، سب چھوڑ دیا، سب قربان کر دیا۔ جب اللہ کا دین آیا، اللہ کے دین کی بات آئی، اللہ کے حکم کی بات آئی، تو پھر انہوں نے اللہ کے دین اور اللہ کے حکم کو ترجیح دی، اپنے گھر والوں کو ترجیح نہیں دی۔
تو اللہ تعالیٰ نے دو جگہ پر یہاں پر قد کان لکم اسوۃ اور لقد کان لکم فیہم اسوۃ، دو جگہ ابراہیم علیہ السلام کی اسوہ حسنہ اس کو بیان کر کے پیغام یہ دیا مجھے بھی اور آپ کو بھی، جب اللہ کا دین آئے تو پھر کوئی بہن بھائی درمیان میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے، کوئی بیوی بچے، کوئی ماں باپ، کوئی رشتہ دار، یہ رکاوٹ نہیں بننے چاہیے۔ اسی طرح اس سورہ ممتحنہ کے بعد ایک صورت ہے سورہ الصف۔ اس سورہ الصف کے اندر سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو بشارت دی تھی، تو آپ کے نام نامی کے ساتھ اس بشارت کا یہاں پر تذکرہ ہوا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ وہ اقوال نقل فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التورات، کہ میں تمہارے پاس اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، اور تمہارے پاس جو تورات موجود ہے میں اس کی تائید و تصدیق کرتا ہوں، اور ومبشراً، اور اس کے ساتھ ساتھ میں خوشخبری سنانے والا بن کر آیا ہوں، برسول، ایک ایسے رسول کی، یأتی من بعدی، جو میرے بعد آئیں گے، اسمہ احمد، اور ان کا نام ہوگا احمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کا یہ نام ہوگا۔ اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہ جو بشارت اور خوشخبری ہے حضور علیہ السلام کے لیے، اور نام لے کر ہے، اس کا یہاں پر تذکرہ فرمایا۔ اسی طرح اس پارے کے مضامین میں سے 28ویں پارے کے مضامین میں سے چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، تو ایک صورت ہے سورہ الجمعہ۔ اچھا، اس کا جو نام ہے الجمعہ وہی بتا رہا ہے کہ اس کے اندر جمعے کے احکامات کے حوالے سے اللہ رب العزت گفتگو فرمائیں گے۔ تو جمعے کے حوالے سے تو گفتگو ہے، لیکن اس سے پہلے اللہ رب العزت نے تمہیدی طور پر ایک اور تفصیلی گفتگو فرمائی ہے، اور وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے یہود کو تورات عطا فرمائی، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے تورات کو پڑھنا، تورات کو سمجھنا، تورات سے رہنمائی حاصل کرنا اور تورات پہ عمل کرنا چھوڑ دیا۔ بس ایک ان کی مذہبی کتاب بن کر رہ گئی، گھر میں پڑی ہوئی ہے برکت کے لیے، بس انہیں نہیں پتا تھا کہ اس کے اندر کیا ہے۔ ہم پڑھ کے آئے ہیں پیچھے فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، کہ وہ جو نصیحت ان کو کی گئی تھی بھول گئے وہ۔ اور ہم یہ بھی پڑھ کے آئے کہ جب ان کے پاس اللہ کی کتاب آئی، نَوَدَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ، تو ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو پس پش ڈال دیا، بالکل نظر انداز کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال بیان فرمائی، فرمایا مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ، یہ جن کو تورات دی گئی لیکن انہوں نے تورات کو نہیں اپنایا، تو ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے گدھا، يَحْمِلُ أَسْفَارًا، اور اس کے اوپر بوجھ لدا ہوا ہے کتابوں کا۔ تو بس یہ گدھے ہیں اور تورات ان کے اوپر پڑی ہے، بس جس طرح گدھا اس علم سے اور اس کتاب سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکتا، اس کا علم اس گدھے کے لیے بیکار ہے، ان کی مثال بھی ایسی، یہ بھی گدھے بن گئے ہیں کہ تورات بس گھر میں رکھ لی ہے، سر پہ اٹھا لی ہے، نہ اس کو پڑھنے کے لیے تیار، نہ اس کو سمجھنے کے لیے تیار، نہ اس پر عمل کرنے کے لیے تیار۔ پھر اس پس منظر کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 فرائض بیان فرمائے، 4 ذمہ داریاں حضور علیہ السلام کی، جس کو آپ کے فرائض منصبی بھی کہا جاتا ہے، آپ کی نبوت کے فرائض منصبی۔ اور وہ فرائض منصبی یہ ہے کہ یتلو علیہم آیات ہی، کہ آپ لوگوں کے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت کریں، اور وَيُزَكِّيهِمْ، لوگوں کا تزکیہ کریں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور لوگوں کو کتاب کی تعلیم دیں، وَالْحِكْمَةَ، اور حکمت کی تعلیم دیں۔ یہ 4 چیزیں ہیں، کتاب اللہ کی تلاوت، تزکیہ، کتاب اللہ کی تعلیم اور حکمت کی تعلیم۔ یہ 2 چیزیں بیان کر کے تورات یہود کو کتاب ملی، انہوں نے نظر انداز کیا، آپ کو کتاب دی، لوگوں کو پڑھ کر سنائیں، لوگوں کو تعلیم دیں، ساتھ ہی آگے جمعے کا بیان آ گیا۔ اب جمعے کا بیان یہاں کیا سبق اور پیغام دے رہا ہے اور کیا لنک ہے؟ وہ یہ کہ جمعہ جو ہے مسلمانوں کے جمع ہونے کا دن ہے، اور اس دن لوگ اپنے اپنے علاقوں کی مساجد کے اندر جمع ہوتے ہیں اور اکٹھے ہوتے ہیں، اور ان کے سامنے اسلام کی تعلیمات کچھ نہ کچھ بیان کی جاتی ہیں اور پیش کی جاتی ہیں۔ لہٰذا جب جمعے کا دن ہو اور پورے ملک کے اندر اور پوری اسلامی ریاستوں کے اندر مسلمان نماز جمعہ کے لیے مسجد میں آئیں، تو جو جمعہ پڑھانے والے ہوں، خطیب صاحب ہوں، تو وہ ان کے سامنے اللہ کا قرآن پیش کریں۔
اللہ کے قرآن سے، اللہ کی کتاب سے ان کی رہنمائی کریں اور ان کو ہدایت دیں، تاکہ ان کا معاملہ یہود والا نہ بنے کہ بس گھر میں کتاب پڑی ہوئی ہے، اوپر الماریوں کے اندر مقدس جگہ پر پڑی ہوئی ہے، بس ہمیں نہیں پتہ اس کے اندر کیا ہے یا کیا نہیں ہے۔ نہیں، مسلمان ایسا نہ کریں، بلکہ مسلمان جمعہ والے دن جب جمع ہوں، اور پھر یہ بھی فرمایا ساتھ اہتمام سے جمع ہوں، اس کے لیے خاص اہتمام کریں۔ چنانچہ فرمایا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب جمعے کی اذان دی جائے تو فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اب جتنے تمہارے دنیاوی معاملات ہیں سب چھوڑ دو، اور کیا کرو، چلو نکلو کوشش کر کے، اور جلدی پہنچو اللہ کے ذکر کی طرف، یعنی نماز جمعہ کی طرف جلدی نکلو۔ تو گویا اب دنیا کے سارے معاملات چھوڑ دو اور چھوڑ کے جمعے کی طرف آؤ۔ جب جمعے کی طرف آؤ تو آگے سے ان کو اللہ کا قرآن سنایا جائے اور قرآنی تعلیمات سے روشناس کرایا جائے اور اللہ کا پیغام ان تک پہنچایا جائے۔ اسی طرح اس 28ویں پارے کے مضامین میں سے ایک اہم مضمون ہے، اور یہ صورت ہے پوری الطلاق کے نام سے۔ طلاق وہ عمل کہ جس سے میاں بیوی کا رشتہ اور تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ میں طلاق اور طلاق کے بعد کے احکامات کو تفصیلاً بیان فرمایا ہے، اور اس میں جو ایک بات اللہ رب العزت نے جس پر کافی زور دیا ہے اور تاکیداً بیان کیا ہے، وہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی عورت کو طلاق دینے لگے تو اس چیز کو مد نظر رکھے کہ اس سے عورت کی جو عدت ہے وہ متاثر نہ ہو، اور اس کی عدت کو مد نظر رکھ کر طلاق دینی چاہیے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ عدت کو مد نظر رکھ کر؟ دیکھیں، اسلام کے نقطہ نظر سے عورت کی جو عدت ہے وہ یہ ہے کہ جب 3 دفعہ عورت کو جو ماہانہ ایام ہیں وہ آئیں اور گزر جائیں تو عدت پوری ہو جاتی ہے۔ احتیاطاً اس کے لیے کوئی 3 ماہ کا تذکرہ بھی کیا جاتا ہے، اور بعض صورتوں میں یہ 3 ماہ بھی ہے۔ اگر کسی خاتون کو ایام کا آنا بند ہو چکا ہے، آتے ہی نہیں ہیں، یا کچھ اس قسم کی صورتحال ہے، تو اس کے لیے واقعتاً 3 ماہ ہی ہیں۔ لیکن جو خاتون صحت مند ہے اور وہ ان مراحل سے گزر رہی ہے تو اس کے لیے جو عدت ہے وہ 3 ایام ہیں، یہ والے جو ماہانہ ایام ہوتے ہیں یہ 3 ہیں۔ تو اس کا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب عورت کو طلاق دو تو پھر اس حیثیت سے اور اس لحاظ سے دو کہ بس اس کے صرف 3 ہی اس طرح کے ایام بنے، 3 دفعہ اس کو یہ ایام آ جائیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ جب عورت پاکی کی حالت میں ہے اس وقت اس کو طلاق دی جائے۔ جب پاکی کی حالت کے اندر ہے تو پہلا مرحلہ آئے گا، پھر دوسرا آئے گا، پھر تیسرا آئے گا۔ اس سے یہ ہوگا کہ عورت کی جو عدت ہے وہ جلد از جلد مکمل ہو جائے گی۔ لیکن اگر کوئی شخص ان ناپاکی کے ایام میں عورت کو طلاق دیتا ہے، اس کا نقصان کیا ہوگا؟ پہلی دفعہ پاکی کے ایام آئیں گے، گزریں گے، پھر اس کے بعد وہ ایام آئیں گے۔ اب وہ پہلا مرحلہ شروع ہو رہا ہے، 3 مراحل ہونے، پہلا مرحلہ، تو اس سے عورت کی جو عدت ہے وہ طویل ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ رب العزت یہاں پر یہ ایک تلقین فرما رہے ہیں کہ جب عورت کو طلاق دو تو اس کی عدت کو مد نظر رکھ کر۔ اس سے ایک بات ہمیں اور بھی سمجھ میں آتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ طلاق جو ہے وہ اندھا دھند نہیں دینی چاہیے، بس جذبات میں آ گیا طلاق دے دی، غصے میں آ گیا طلاق دے دی، نہیں، بلکہ طلاق تو ایسا عمل ہے جس کو سوچ سمجھ کر اور وقت کے کو مد نظر رکھ کر دینا چاہیے۔ اگر اس ترتیب کو ہم سامنے رکھ لیں تو ہمارے معاشرے میں شاید 90% جو طلاقیں ہو رہی ہیں وہ ختم ہو جائے سلسلہ، کیونکہ جذبات میں آ کر دے دیجیے، اب کیا کروں، غصے میں آ کر دے دیجیے، اب کیا کروں۔ تو اللہ رب العزت نے بڑی حکمت کے ساتھ ہمیں یہ بات سمجھائی ہے، اور اس حکمت کا فائدہ ایک یہ ہے کہ طلاق کا جو کی شرح ہے وہ خود بخود کم ہو جائے گی اور طلاق کی نوبت ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح اس 28ویں پارے کے مضامین میں سے ایک مضمون صورت ہے سورہ التحریم۔
التحریم کا مطلب ہے تحریم، حرام قرار دینا، حرام قرار دینا۔ اس کا نام التحریم اس لیے ہے کہ اس کی ابتدائی آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک قسم کا ذکر ہے، اور اس میں آپ نے ایک حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ اختصار کے ساتھ اس واقعے کا تذکرہ کچھ یوں ہے کہ ایک موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم کھائی، اللہ کی قسم، کہ آئندہ میں یہ فلاں چیز استعمال نہیں کروں گا۔ جب اللہ کی قسم کھا کر کسی چیز سے بچنے کا تذکرہ ہو کہ میں یہ چیز نہیں لوں گا، آئندہ میں یہ چیز استعمال نہیں کروں گا، اور اللہ کی قسم کھائی جائے، تو پھر وہ صرف احتیاط نہیں رہتی بلکہ وہ تو حلال اور حرام کا معاملہ بن جاتا ہے۔ اب اس شخص کے لیے یہ چیز استعمال کرنا جائز ہی نہ رہا بلکہ حرام ہو گیا اس پر، کیونکہ اس نے اللہ کی قسم کھائی ہے اس کے اوپر۔ ایک ہے ویسے کہنا کہ آئندہ سے میں یہ چیز نہیں کھاؤں گا، اس کا حکم اور ہے۔ ایک یہ ہے کہ اللہ کی قسم آئندہ سے میں یہ چیز نہیں کھاؤں گا، اس کا حکم اور ہے۔ اب یہ چیز حرام ہو گئی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شہد کے بارے میں یہ قسم کھائی کہ اللہ کی قسم آئندہ میں شہد نہیں کھاؤں گا، گویا آپ نے شہد کو اپنے اوپر حرام کر لیا۔ اس پر اللہ رب العزت کی طرف سے یہ آیات نازل ہوئیں، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، جس چیز کو اللہ رب العزت نے آپ کے لیے حلال کیا ہے، آپ اسے اپنے اوپر کیوں حرام کر رہے ہیں؟ آپ اس کو اپنے اوپر کیوں حرام کر رہے ہیں؟ اور آگے پھر یہ بھی فرمایا، قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، اللہ تعالیٰ نے اس قسم کی جو قسمیں ہیں نا، ان کو توڑنے کا تمہیں حکم دیا، لازم کر دیا کہ ایسی قسموں کو توڑا جائے۔ اب یہاں دو تین باتیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، حلال اور حرام کا ابتدائی جو اختیار ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات کا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کو حلال قرار دے دیں پھر اسے کوئی حرام قرار نہیں دے سکتا، اور اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کو حرام قرار دے دیں تو پھر اسے کوئی حلال قرار نہیں دے سکتا۔ ایک حلال چیز حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے اپنے اوپر حرام قرار دیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیوں؟ تو اللہ نے حلال قرار دیا، اور جس کو اللہ نے حلال قرار دیا تو پھر آپ بھی اس کو حرام قرار نہیں دے سکتے۔ تو پہلی بات تو یہ سمجھ آئی کہ حلال اور حرام کا اولین جو اختیار ہے وہ اللہ رب العزت کا ہے، اور جس کو اللہ حلال قرار دے دیں اسے کوئی حرام قرار نہیں دے سکتا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت کے نام کی قسم کھا کر، اللہ کے نام کی قسم کھا کر کسی چیز کے کرنے یا نہ کرنے کا تذکرہ کیا جائے تو پھر اس کی حیثیت عام نہیں رہتی، بلکہ اگر تو یہ قسم کھائیے کہ میں اللہ کی قسم یہ کام کروں گا تو وہ کام کرنا اس کے ذمہ لازم ہو گیا، اور اگر اللہ کی قسم کھا کے کہا کہ میں یہ کام نہیں کروں گا تو پھر اس کام سے بچنا اس کے لیے لازم ہو گیا۔ اب وہ کام حرام ہو گیا اس پر، اب وہ کام اس کے اوپر حرام ہو گیا۔ یہ دوسری بات۔ تیسری بات یہ، اگر انسان کوئی ایسی قسم کھا بیٹھے جو شرعی اعتبار سے غلط ہے تو اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ میں ہمیں یہ تلقین فرمائی کہ پھر ایسی قسم کا توڑنا اور توڑ کر اس قسم کا کفارہ ادا کرنا ضروری ہے۔ چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بعد اپنی قسم توڑی اور توڑ کر آپ نے اس کا کفارہ ادا کیا۔ مضامین اور بھی ہیں، اسی پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے عمل کی راہیں آسان فرمائے۔